جیسے ہی یہاں داخل ہوتے ہیں تو اس مقام پر ایک کاؤنٹر نظر آتا ہے، بچے مسجد کی رونق۔ دراصل یہ پریئر ایریا ہے، اس کے ساتھ ہی یہاں پر پلے ایریا بھی بنایا گیا ہے تاکہ وہ بچے جو ماؤں کے ساتھ آتے ہیں وہ یہاں کھیل کود میں مشغول رہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بچوں کا دل بھی مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ ڈی ایچ اے کراچی کی مسجد عمر بن عبدالعزیز صرف ایک مسجد ہی نہیں بلکہ کمیونٹی سینٹر بھی ہے۔ یہاں مرد و خواتین اور بزرگوں و بچوں کے لیے منفرد انتظامات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ خوبصورت مسجد ماہ رمضان میں خصوصی توجہ کا مرکز بنتی ہے۔ یہاں روزہ داروں اور نمازیوں کے لیے مختلف سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ ہم نے افطار سے لے کر نماز تراویح تک یہاں وقت گزارا اور انتظامات کا بخوبی جائزہ لیا۔ اس مسجد کی اہم بات یہ ہے کہ یہاں نوجوان اور بچے بھی زیادہ تعداد میں نظر آتے ہیں۔ یہاں ایک بار داخل ہونے کے بعد کسی ضرورت کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ڈی ایچ اے کے پارک ہمیشہ آباد رہتے ہیں، یہاں لوگ واک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں کی مسجدیں بھی آباد رہتی ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں مسجد عمر بن عبدالعزیز کے قریب، جہاں رمضان میں رونقیں دوبالا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر رمضان میں سورج ڈلنے کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر ویرانی بھی چھا جاتی ہے اور لوگ گھروں میں افطار کے لیے موجود رہتے ہیں، لیکن مسجد عمر بن عبدالعزیز کی رونقیں سر شام دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مسجد کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ یہ پارکنگ ایریا ہے جہاں پر افطار کے انتظامات کیے جا رہے ہیں اور لوگ بھی مسلسل اسی جانب آ رہے ہیں۔ اس وسیع دسترخوان پر روزانہ ہزاروں لوگ سحر و افطار کرتے ہیں۔ آج معلوم ہوا ہے کہ اس مقام پر بیف قورمہ سے روزہ داروں کی تواضع کی جائے گی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس قدر وسیع دسترخوان کے باوجود یہاں لوگوں کا نظم و ضبط مثالی ہے۔ افطار میں اس وقت 5 منٹ باقی ہے اور جو پارکنگ ایریا ہے مسجد کا مکمل بھر چکا ہے۔ یہاں پر روزہ دار موجود ہیں اور دوسری طرف سڑک کی طرف جو سائیڈ میں خالی جگہ ہے وہاں پر بھی دسترخوان لگا دیا گیا ہے اور روزہ دار یہاں پر بھی اس وقت موجود ہے۔ ہم ابھی مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں، نماز شام میں 1 گھنٹہ باقی ہے، لیکن یہاں پر تراویح کے لیے انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ باہر کا وہ ایریا جہاں ابھی افطار ہوا تھا اسی پارکنگ ایریا میں نماز کے لیے صفیں بچھائی جا رہی ہے اور دوسری طرف خواتین کے لیے ایک بڑا ہال بنایا گیا ہے۔ اب خواتین موجود نہیں، خواتین کی آمد سے قبل ہال کا بھی اندرونی نظارہ کرواتے ہیں۔ یہ داخلی دروازہ ہے اور جیسے ہی یہاں داخل ہوتے ہیں تو اس مقام پر ایک کاؤنٹر نظر آتا ہے، بچے مسجد کی رونق۔ دراصل یہ پریئر ایریا ہے، اس کے ساتھ ہی یہاں پر پلے ایریا بھی بنایا گیا ہے تاکہ وہ بچے جو ماؤں کے ساتھ آتے ہیں وہ یہاں کھیل کود میں مشغول رہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بچوں کا دل بھی مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اس ایریا میں جو پلے ایریا کے ساتھ ہی بنا ہے یہاں پر وہ خواتین موجود رہتی ہے جو بچوں کے ہمراہ آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے متصل یہ ایک دوسرا ہال ہے، یہ خواتین مسجد ہے۔ ایک بہت بڑا ایریا ہے، ہمیں بتایا گیا کہ 1500 اسکوائر فٹ پر مشتمل یہ ہال بنایا گیا ہے۔ یہاں پر چیئرز بھی ہے، یعنی وہ خواتین جو بیٹھ کر نماز ادا کرنا چاہے وہ یہاں بیٹھ سکتی ہے، اور اسی طرح وہ خواتین جو یہاں نماز ادا کرے نماز تراویح تو صفیں بھی یہاں پر بچھائی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر انفارمیشن کاؤنٹر بھی ہے۔ یہاں خواتین والنٹیئرز موجود رہتی ہے تاکہ کسی قسم کی بھی معلومات ہو یا کوئی سہولت حاصل کرنا مقصود ہو تو وہ حاصل کی جا سکے۔ یہ خوبصورت بہت بڑا ہال ہے، لیکن یہ ایک عارضی ہال ہے، ماہ رمضان میں ہی یہ ہال یہاں بنا دیا جاتا ہے۔ دراصل مسجد عمر بن عبدالعزیز میں خواتین کے لیے ایک علیحدہ مسجد موجود ہے،
نماز جمعہ میں، اسی طرح روٹین میں جو دروس قرآن یہاں پر درس قرآن کے جو اجتماعات ہوتے ہیں خواتین یہاں شریک ہوتی ہے۔ لیکن خواتین کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر جب رمضان میں یہاں رش بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے یہاں پر ایک علیحدہ ہال بنا دیا جاتا ہے تاکہ خواتین یہاں خصوصی طور پر نماز تراویح ادا کر سکیں۔ اذان شام میں کچھ وقت باقی ہے، اس سے قبل ہم مسجد کے اندرونی ہال کا نظارہ کرواتے ہیں۔ یہاں جو انتظامات کیے جاتے ہیں اور بالخصوص نماز تراویح میں جو قرت کی جاتی ہے، اس قرت کی خوبصورتی کی وجہ سے اور جو آرام سکون سے یہاں نماز ادا کی جاتی ہے اس کی وجہ سے اس مسجد کو خصوصی طور پر اہمیت حاصل ہے۔ یہ مسجد کا دراصل باہر کا صحن ہے، تو صحن میں بھی شامیانہ لگایا گیا ہے اور اس کو ایئر کنڈیشن بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہاں اندر داخل ہو جو مسجد کا برآمدہ ہے تو مسجد کا برآمدہ بھی مکمل ایئر کنڈیشن ہے اور یہاں پر بھی بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں۔ اور یہ ہے مسجد کا اندرونی ہال، ایک خوبصورت اور وسیع ہال ہے۔ نماز میں وقت باقی ہے لیکن اذان سے قبل ہی یہاں پر نمازی حضرات دکھائی دے رہے ہیں۔ انتظامات کے لحاظ سے یہ ایک منفرد مسجد ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہر طرف یہ ٹوکرے رکھے گئے ہیں، اگر نماز کے دوران پیاس لگے جو تراویح کی رکعت ہے تو بوتل یہاں پر ہر طرف اویلیبل ہے، آپ پانی پی سکتے ہیں۔ تراویح کے بعد قنوت وتر میں انتہائی رکعت آمیز دعا مانگی گئی۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم۔ اب یہاں باہر کھلے صحن میں جو پارکنگ ایریا ہے جہاں پر نماز تراویح بھی ادا کی گئی،
اس وقت مسجد کے خطیب صاحب یہاں درس قرآن دے رہے اور شہری یہیں پر موجود ہے اور اب ان کو چائے بھی پیش کی جائے گی۔ لقومه ما صنع في العجل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوم کے پاس آئے، فرعا ما صنعوا، چائے کی طلب مجھے بھی ہو رہی تھی، ایک کپ مجھے بھی مل گیا ہے، اب پی لیتا ہوں۔ یہ حکم تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، صحیح ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے اسے ایسے مسجد عمر بن عبدالعزیز کو پذیرائی ملنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں نماز میں قرت بہت پیاری ہوتی ہے، انتہائی آرام سکون سے نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر انتظامات بھی اعلیٰ قسم کے کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر نہ صرف مرد نماز تراویح پڑھنے آتے ہیں بلکہ نوجوان بھی اس مسجد کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور دوسری طرف خواتین اور بچے بھی انتہائی شوق سے اس مسجد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔